السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ملت اسلامیہ سے اس وقت کچھ ضروری باتوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور میں اس موقع پر انتہائی اہم باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں اس وبائی مرض کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس کے لیے حکومت ہند نے اور ہماری ریاست تلنگانہ نے کچھ خاص اصول اور ضوابط بنائے ہیں اس مرض سے بچنے کے لیے۔ یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ حکومت نے جو قوانین ہماری حفاظت اور احتیاطی تدابیر کے لیے بنائے ہیں اس کو اپنائیں۔ شریعت بھی ہماری یہی بتاتی ہے کہ جو قوانین شریعت سے ٹکرانے والے نہیں ہیں، وقت کی حکومت کے ان قوانین کو اپنانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم اس سے بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم مجرم قرار دیے جائیں گے۔ میں تمام نوجوانوں سے، خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں سے اور ان بزرگوں سے جو بڑی عمر کے ہیں، ان قوانین کو فالو کریں، اس کو اپنائیں۔ یہ قوانین ہماری احتیاط کے لیے بنائے گئے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہم اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے، ایک تو ہم بدنام ہوں گے، ہمارا معاشرہ بدنام ہوگا، ہمارا مذہب بدنام ہوگا۔ اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس قانون کو فالو کریں اور احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں اس کو اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بھی واضح طور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی قریب میں رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسے وقت میں ہم پریشان نہ ہوں کہ اس سال ہم افطار کیسے کریں، پھر اس کے بعد تراویح کیسے پڑھیں۔ دیکھیے، روزہ رکھنا ایک فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ ان حالات میں ہم نے فرض نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھنا طے کر لیا ہے۔ جمعہ جیسے واجب چیز کو ہم نے ظہر کی نماز کے طور پر ادا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے روزے بھی ہم رکھیں گے، اور یہ تراویح نفل ہے، ہم اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھروں میں ادا کریں گے۔ انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اجتماعی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کی سہولت ہے آپ ضرور تراویح کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارکہ میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑائیں، روئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقین جانیے، ہم میں سے اگر کوئی ان چیزوں کو اپنا لے گا اور اللہ رب العالمین کو ہمارا یہ عمل پسند آ جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہمارے اوپر سے وبا کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ ہم کو یہاں پر ضد کرنا یا ہر دھرمی کا مظاہرہ کرنا یا پھر حکومت کے قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے زبردستی مساجد میں جانا اور تراویح کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس سے آپ بچیے، یہ ہمارے لیے بہت بہتر بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے غربا مساکین جن کے لیے 2 وقت کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے وہ بھائی جو متوسط طبقے کے ہیں، جن کی زندگی روزانہ کی کمائی سے گزر رہی ہے اور سکون و اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے کاروبار بھی متاثر ہو گئے اور ان کے لیے بھی کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ شریعت ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھیں، اڑوس پڑوس میں ہو، رشتہ دار میں ہو، محلے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ ضرور اپنے ان بھائیوں کا کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اور میں نے یہ اپیل بارہا کی ہے، بارہا میں نے اپیل کی ہے کہ اس سال رمضان میں ہم تمام مسلمان جو صاحب استطاعت ہیں اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم رمضان کے نئے کپڑے نہیں بنائیں گے۔ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی کپڑوں کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کو نکالیں اور اس میں اناج خرید کر اپنے غربا، مساکین، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں میں دے دیں،
تاکہ ہمارے بھائی بھی رمضان کا مہینہ سکون اور اطمینان سے گزار سکے۔ یہ میری اپیل ہے، آپ تمام سے میں یہی گزارش کروں گا، حکومت نے جو احتیاطی تدابیر کے تحت جو قانون ہم پر لاگو کیا ہے اس کو من و عن تسلیم کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں، خود ہمارا اپنا نقصان ہوگا، ہمارے معاشرے کا نقصان ہوگا، ہماری اپنی جانوں کا نقصان ہوگا۔ اس لیے آپ اس قانون کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں، ضرور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب اسلام گرو یوٹیوب چینل۔